أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے کیوں نصیحت کرتے ہو قوم کو اللہ کی، ایسی قوم کہ جسے اللہ نے ہلاک کرنا ہے یا اسے عذاب دے سخت عذاب، بولے عذر پیش کرنے کے لیے اپنے رب کے سامنے، اور شاید کہ یہ ڈریں، پر جس وقت انہوں نے بھلا دیا وہ چیز جس کی انہیں نصیحت کی گئی، نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو روکتے تھے برائی سے، پکڑا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا عذاب کے ساتھ، ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس لیے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، پر جس وقت انہوں نے تعدی کی اس چیز سے جنہیں انہیں روکا گیا، کہا ہم نے ان کو ہو جاؤ ذلیل بندر۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164 سے 167 تک کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ مسلسل کئی آیات مقدسہ سے بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے ان پر ظاہری باطنی انعامات کیے تو انہوں نے قدر نہ کی، جس کے نتیجہ میں عذابات الہیہ کا مختلف انداز میں ذکر ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، جب دریا سے نکلے اللہ نے صحرائے سینا میں جگہ عطا کی، کہنے لگے ہمارے لیے کچھ انتظام کریں رہائش کا۔ اللہ نے سائے کے لیے بادل کا انتظام کیا، پانی کے لیے چشمے کا انتظام کیا، کھانے پینے کے لیے من اور سلوہ کا انتظام کیا، رات کے وقت میں بھی روشنی کا انتظام کیا، لیکن سارے کہنے لگے ایک ہی کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، تو ارشاد فرمایا ساتھ بستی میں چلو، عاجزی و انکساری کرتے ہوئے چلو، اللہ سے مانگتے ہوئے چلو، ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ یہ سارے کے سارے انہوں نے الفاظ بدل دیے، بجائے عز و انکساری کے تکبر لے آئے، معافی مانگنے کے اللہ کے نافرمان ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کا ذکر کیا کہ میں نے ان پر طاعون کی بیماری نازل کر دی۔ اسی طرح دوسری بستی کا ذکر کیا کہ یہاں رہنے والوں کو ہم نے کہا کہ 6 دن خوب تم شکار کرو، 7ویں دن ہفتے کا یہ اللہ کے لیے خاص کرو، اس میں کسی قسم کا کوئی شکار نہ کرو بلکہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں سے انہی کا ذکر کیا کہ کن لوگوں نے بات مانی، کن نے نہیں مانی۔ ارشاد فرمایا ان کے 3 گروہ بنے، ایک گروہ جو متعنت تھا، بات مانتا ہی نہیں تھا، دوسرا گروہ روکنے والا، تیسرا گروہ نہ روکتا تھا نہ نافرمانیاں کرتا تھا۔ یہاں ایک گروہ کا ذکر فرمایا، اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم، جو خاموش گروہ رہتا تھا انہوں نے کہا کہ تم ان کو کیوں منع کرتے ہو، کیوں نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا سخت عذاب دیں گے۔ تو اب انہوں نے جواب دیا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والوں کو نے جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم تو اس لیے یہ کام کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم جب پیش ہوں ہم بھی عرض کر سکیں یا اللہ ہم نے انہیں منع کیا تھا، یہ رکے نہیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسرا یہ ہے شاید یہ اللہ سے ڈر جائیں۔ جب بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے پھر اللہ کا عذاب نہیں آتا،
بلکہ اللہ کی رحمتیں بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا اگر بندہ گناہ ہوتے ہوئے، برائی ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھتا ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، طاقت رکھتا ہے، عہدہ رکھتا ہے اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے روک لے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے منع کر دے کہ بھئی ایسا نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتا، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع فبقلبہ، کہا اگر زبان سے بھی طاقت نہیں رکھتے پھر اسے دل میں برا سمجھو کہ یہ لوگ اچھا کام نہیں کر رہے، تو کہا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اول درجہ تو یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس میں حکمت عملی بھی شرط ہے۔ ارشاد فرمایا معذرتاً الی ربکم، دو وجہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو رہا تھا کہ اللہ کے سامنے ایک تو عذر پیش کیا جا سکے کہ ہم نے انہیں بتلایا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، دوسرے نمبر پر شاید کہ یہ متقی بن جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی حکم ہے، فرمایا ایسے احکامات مت کریں کہ برے کام مت کریں جس کے نتیجہ میں نقصان اٹھانا پڑے۔ اہتمام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے طہارت کا کہ اگر کسی کی طہارت نامکمل ہوئی اور اس نے نماز ادا کر لی تو یہ بھی شرک میں کے زمرہ میں آتا ہے، بڑا ہی نقصان ہے۔ ہمت کر لینی چاہیے، خوب کوشش کر کے طہارت حاصل کرے، وضو کرے، ایک عضو بھی بال برابر خشک نہ رہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ویل للعقاب، ہلاکت ہے ایڑیاں خشک رکھنے والوں کے لیے، جلدی ہوتی ہے، وضو جلدی کیا، ایڑیاں خشک رہ گئیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ فرمایا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ایڑیاں اپنی خشک رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کمال درجے کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کی ہم سب کو ہمت نصیب فرمائے۔ فلما نسوا ما ذکروا بھی، فرمایا جب انہوں نے ہمارے اس امر کو بھلا دیا، انجینا الذین ینہون عن السوء، جس کے نتیجے میں ہم نے انہیں گناہوں سے اور اسی طرح ہم نے اپنے عذابات سے بچانا تھا، تو جب یہ دور ہونے لگے، آتا ہے روایات میں کہ یہ جو منع کرنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے، صحیح طرح چلنے والے، انہوں نے اپنے درمیان اور ان کے درمیان دیوار کھینچ لی تاکہ اگر عذاب آئے تو پھر انہی کی طرف آئے، ہماری طرف نہ آئے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے آوازیں نہ سنی، اوپر سے جھانک کر دیکھا، فلما اتوا عما نہوا، جب یہ تعدی سے باز نہ آئے، اللہ نے فرمایا تم بندر ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا کہ بندر بھی ہو جاؤ، خنزیر بھی، جوانوں کو بندر بنا دیا، بوڑھوں کو خنزیر بنا دیا۔ 3 دن تک ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، دیکھتے تھے اور روتے رہتے تھے، تیسرے دن ہلاک کر دیے گئے۔ کونوا قردۃ خاسئین، یہی ارشاد فرمایا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ کہا یہ جو آج کل بندر چل رہے ہیں یہ ان کی نسل میں سے نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کہا کہ یہ جو اس وقت نافرمانی کے اعتبار سے ہوئے تھے، فوراً اللہ نے تیسرے دن ان کو ختم کر دیا تھا۔ گناہ کی نحوست بندے پر پڑتی ہے، بھلے فوراً پڑے یا دیر سے پڑے، اس لیے فرمایا گناہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ اگر ہو جائے اللہ سے معافی مانگتا رہے، اللہ ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اور میرے گناہوں کی نحوست ذاتی اعتبار سے اور اسی طرح اس میں تعدی نہ ہو۔ اگر تعدی ہو گئی تو بڑا ہی نقصان ہے۔ تعدی کا مطلب یہ ہے خود تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا بھگتان اولاد پر آ جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
کہا اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے، ہماری اولادوں کو بھی گناہوں کی نحوست سے بچائے۔ اکابرین امت کے بارے میں ملتا ہے، کہا بعض ایسے بھی تھے جب باہر نکلا کرتے تھے اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے۔ غالباً حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، جیسے باہر نکلا کرتے سر پر کپڑا ڈال لیتے جسے پردہ کہا جاتا ہے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا جناب ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا یہ مت پوچھئے کہ کہیں تمہارے لیے نقصان نہ بنے، اور اللہ سے مانگتے رہے یا اللہ یہ مجھ سے کیفیت ختم فرما دے۔ ایک دفعہ ذکر کیا، کہا جو لوگ جو گناہ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں عملی طور پر تو نہیں لیکن باطنی طور پر اللہ تعالیٰ انہیں وہی شکل بنا دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، کہا میں وضو کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہوں کون سا گناہ کس عضو سے دھر رہا ہے، اللہ سے درخواست کرتے رہے یا اللہ یہ کشف والا عمل مجھ سے ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ختم فرما دیا۔ کہا آدمی کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو دوسرے کو بتلائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ بڑے لوگوں کے بڑے پیٹ ہوتے ہیں تو کہا وہ تو ذکر تک نہیں کرتے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ گناہ کا ضرور ہی خمیازہ ہوتا ہے، بعض اوقات ذاتی طور پر، بعض اوقات تعدی ہو جاتا ہے۔ کہتے مجھے تو کچھ نہ ہوا، لیکن جیسے ہی قبر حشر آتا ہے تو فوراً اسے پتہ چلے گا کہ میں دنیا میں رہتے ہوئے کیا کیا کر کے آیا، میں کیا بول کر آیا۔ ایک ایک چیز کا حساب ہے۔ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب دیکھے گا کہے گا نہ چھوٹا نہ چھوٹی کوئی بات چھوڑی، نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، ایک ایک بات لکھ کر رکھ دی۔ کہا اس لیے تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری زبان کی وجہ سے میں تخت و تاج پہ بھی بٹھایا جا سکتا ہوں، اور اسی زبان کی وجہ سے گلی کوچوں میں بھی رلایا جا سکتا ہوں۔ یہ زبان بظاہر دیکھنے میں تو بہت چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، حقیقت میں اس سے بڑے بڑے کام سر انجام ہوتے ہیں۔ یہ جیسے ہی بولتی ہے فوراً اسی کے مطابق لوگ عمل بھی کرتے ہیں۔ جتنا نظام دنیا کا چل رہا ہے وہ سارا کا سارا بولنے سے چل رہا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے فلاں بولے تھے جراحات السینانی لاحت یام ولا یلتام ما جراح اللسان۔ عربی والا کہتا ہے نیزے اور تلواروں کے زخم تو مل جایا کرتے ہیں لیکن لگے زبان کے زخم یہ نہیں ملا کرتے۔ بوڑھا ہو جاتا ہے، قبر کی دیوار تک جا پہنچا، لیکن کہتا ہے فلاں موقع پر اس نے مجھے یہ بات کہی تھی، یہ جو زخم ہے یہ پر نہیں ہو رہا۔ فرمایا اچھا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اب ہماری زبانوں سے اللہ اچھے کلمات کہلوائے، ایسے کلمات کہلوائے کہ جس سے دوسروں کو دل آزاری نہ ہو، اور اللہ ہمیں ایسے ہی کلمات کہنے کی توفیق دے جس سے اللہ اور اس کے حبیب راضی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔